جی تو ایک اور ریکارڈنگ کے ساتھ میں حاضر ہوں. میں نے کچھ ٹاپکس میں سوچ رہا ہوں کہ ایک ساتھ ہی کر لوں، تو ان کے جو ہے الگ الگ پھر میں کٹنگ کر کے الگ الگ کے ٹاپکس کی یا ڈیڈ لائن ان کے جو ٹائٹل ہے ان کے ساتھ جو ہے اپلوڈ کر لوں گا. ہاں ایک ویڈیو دیکھا میں نے ان کے ڈاکٹر مدیحہ کے چینل میں، دیکھ کے وہ اس طرح وہ بتا رہی تھی کہ بھائی ایک اپنے ہسبینڈ کو کے بارے میں کسی اور کو بتا رہی تھی کہ وہ اس کا افیئر چل رہا ہے کہیں پہ، دوستیاں ہیں ان کی اور یہ. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ دوستیاں جو ہے نا وہ یہ چھوڑ دو، اگر کرنی ہے تو شادی کر لو، میں اجازت مجھ سے مت ڈارو، میں اجازت جو ہے وہ. اب ایک تو اس نے ایسی بات کر دی کہ میں اجازت دے رہی ہوں، جیسے اپنے آپ کو تھوڑا بڑا کر کے کہا کہ جیسے کوئی اس کی اہمیت ہے. اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں لوگ اپنے آپ کو حاکم سمجھتے ہیں، اور وہ بھی ہمارے ریلیجس اسکرپٹ کے مطابق حدیثیں بھی موجود ہیں، قرآن شریف میں بھی ہے کہ بھائی وہ حاکم ہے، گھر کے بڑے وہی ہیں، وہی کما کے لاتے ہیں. تو ظاہر آپ انڈیپینڈنٹ نہیں ہونے دو گے عورت کو، تو یہی ہوگا. تو پھر اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ بھائی آپ مجھ سے اجازت. تو ایسی بات مطلب وہ کیسے کر سکتی ہے؟ ٹھیک ہے سوتن لا دو، دوستیاں نہیں ہونی چاہیے، باقی چیٹنگ نہ ہو، سوتن لا دو. یار میں مطلب خود یورپ آ کے بھی میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ لوگ نہیں سدھرتے، ہو ان کی دماغ جو ہے وہی. اب ہمارے انسٹیٹیوٹ میں ہی جو ہے وہ اب ایک تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ سیکولرزم میں ہے، اور یہاں پہ جو ہے وہ مطلب نظر بھی نہیں آنا چاہیے کہ سب ایکول ہوں، اور نظر بھی نہیں آنی چاہیے کسی کا. لیکن جیسے کسی کا کراس ہے یا کسی کی ٹوپی ہے جیسے جیوش، لیکن حجاب تو ایک سمبل ہے نا مسلمانوں کا، پھر بھی ان کو اجازت ہے یہاں پہ ایک اجازت دی ہوئی کہ آپ پہن سکتے ہیں. ویسے تو پبلک میں ویسے تو یہ تو ایک ڈسکرمنیشن یا سیگریگیشن یا تو ہوا نا کہ بھائی سمبل ہے، آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ اس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہاں کی گورنمنٹ سے اور یہاں کے اداروں سے بھی یہی مجھے یہ ہوتا ہے کبھی کبھی گلا، کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ بھائی کسی کا وہ سمبل نظر نہیں آنا چاہیے ریلیجس کا، تو وہ تو لگ رہا ہے بھائی سارے اگر سمبل نہیں ہوگا تو لگے گا کہ بھائی صاف سب انسان ہی ہیں، کوئی کسی کا مذہب جو ہے لیکن پرسنل ہے، پرسنل تو اپنی چیز نظر نہیں آنی چاہیے. تو پھر بھی ان کا سمبل ظاہر ہوتا ہے سامنے، تو چلو وہ بھی ٹھیک ہے ان کے. لیکن یہ چیز کے اور پولیگامی بھی یہاں پہ جو ہے منع ہے، فرانس میں جو ہے نہیں. اب چھپ کے کسی نے کی ہے تو لیکن وہ بھی کبھی سامنے آ جاتا ہے. اس طرح ڈومیسٹک وائلنس کوئی کرائم ہی نہیں ہے عربوں میں اور ان میں جو بھی مسلمان، تو ان میں وہ پھر یا تو رپورٹ ہی نہیں ہوتا، یا کبھی ہمت کر بھی لی کسی نے تو پھر کوئی اس پہ کارروائی ہوتی ہے، اور اچھی خاصی کارروائی ہوتی ہے ڈومیسٹک وائلنس. تو یہ ایک پرانے دور کی ٹرائبل خیالات اور سوچ رکھنے والے. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ عورتیں ان کو کوئی بھی، ہمارے یہاں اس دن ڈسکشن ایک چل رہی تھی بھائی اسلام میں 4 شادیاں، تو اس پہ بڑی وہ عورتیں ہاں اس کو پیسے ہیں تو وہ دوسری کر لے تیسری کر لے. اب وہ دوسروں کے لیے تو باتیں کر رہی تھی، لیکن ان کے اپنے ساتھ ہو تب بھی وہ شاید اجازت دے. تو میں ان کے سوچ پہ بہت ہی حیران کہ بھائی یورپ آ کے بھی اور دیکھ کے بھی اتنا کچھ دیکھ کے بھی عورتیں کہاں کہاں کر رہی ہیں. بسوں میں آپ چلے جائیں، آفیسز میں چلے جائیں، میڈیکل اسٹورز میں، میڈیکل جو انسٹیٹیوٹ ہیں، اسپتال ہیں، آفیسز ہیں، لیبارٹریز ہیں، ہر جگہ پہ جو ہے عورتیں کام کر رہی ہیں وہاں پہ. جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے، اپنے پیسے کماتی ہیں، گھومتی پھرتی ہیں. یہ ان سے بھی یہ لوگ نہیں سیکھتی نہ متاثر ہوتی ہیں کہ بھائی ہم بھی انڈیپینڈنٹ ہوں، ہم کیوں سوتن برداشت کریں. یا یہ کہ پہلی تو اس میں بات میں تو ہم اگر ہمیں فورس کیا جا رہا ہے شادی کے لیے تو وہ بھی ہم کیوں کریں، کیونکہ ہمارے جو بھی یہاں پہ رہتے ہیں یورپ میں جتنے بھی ایک آئرلینڈ میں ایک ہیں ان کے اپنی لڑکیوں کے جو ہے وہ پاکستان سے بلا کے ان کی شادیاں کر رہے ہیں. وہ بھلے ان کا پرسنل معاملہ ہو، لیکن ان کو اگر کوئی یہاں پہ پسند آ جائے تو وہ ان کی شادی نہیں کرنے دیتے. یو کے میں بھی یہی ہے، فرانس میں بھی یہی ہے، بہت سارے علاقوں جو ہے ملکوں میں یورپ میں جو ہے یہ ظلم ہے عورتوں پہ، سیدھا ظلم ہے بچیوں پہ.
اور پرسنل کی بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں پاکستان میں اجازت ہے نا، پاکستان میں جائیں گے اجازت ہے، دوسری شادی کر سکتا ہے وہ، سلطان لا سکتا ہے، اور ظلم جو ہے وہ ہے بالکل. یہاں پہ پولیگامی منع ہے، مطلب شوہر کر سکتا ہے، اس کو اپنے اسلام نے، دین نے اسی وہ جو ہے اجازت دی ہے، لیکن وہ یہاں پہ نہیں کر سکتا دوسری شادی. یہ اسٹیٹ نے ایک اٹھایا ہوا ہے نا بیڑا کہ بھائی یہ نہیں کر سکتے دوسری شادی آپ، یہ قانون کے خلاف ہے، یہ انسانیت کے خلاف ہے، وہ اس عورت کا اچھا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اور اسی طرح ہمارے یہاں جیسے دیت ہے، خون کر دیا بھائی پیسے دے دو. مرڈر میں یہ جو فاطمہ کا پیر اسد نے ریپ کیا، پھر مر گئی وہ بیچاری، پکڑا ہی نہیں گیا. اسی طرح ایک عورت نے جو اپنی گاڑی کے نیچے دے دیا، وہ بھی بچ گئی، دیت کے پیسے دے دیے. ریمنڈ ڈیوس کا کیس ہے، اور بہت سارے ہیں. قندیل بلوچ کے کوئی بھائیوں کو کون سی پھانسی کی سزا ہو، یا دوسرے جتنے بھی کیسز ہوئے ہیں. تو یہ دیت ہے بھائی، قانون ہے وہاں سے. اور دوسرا یہ کہ کوئی خون بھی کر دے تو اس کا بھائی وہ مالک معاف کر رہا ہے نا، وہ بھی معاف کر دو. جہاں پہ ایسا نہیں ہے نا، یہ اچھی بات ہے نا، یہ یہاں کی جو یورپ کی، کہ بھائی اسٹیٹ ایک ذمہ داری لیتی ہے کہ وہ پنشمنٹ دینا ہے اس کو پولیگامی کرے گا اس کو سزا ملے گی. یہ نہیں کہ آپ کا پرسنل معاملہ ہے، آپ زیادتی کرتے رہے عورت کے ساتھ، اور آپ کو منع ہے بھائی. حکومت جو ہے سزا دے گی، اس کو سزا دینی ہے. اسی طرح اگر کسی کا مرڈر ہوا ہے اس کو سزا ملے گی، چاہے اس کے مالک جو ہے ان کو معاف کر دے. چاہے کسی کا اپنے بیٹا مر گیا باپ معاف کر دے، نہیں کر سکتی. تو یہ سسٹم ہونا چاہیے ہمارے ملکوں میں جو ہے. لیکن وہی ہے، ایک پرانی ٹرائبل قبائلی سوچ ہے، وہ ڈومینیٹ ہے پاکستان میں اور ان ملکوں میں. تو ایک تو یہ بات کرنی تھی. اور صوفیزم، ہاں میری قریبی کوئی رشتہ دار ہے، تو وہ بلاگرس ان کو دیکھتی رہتی ہے، جو فیملی بلاگرس ہیں جو ہوتے ہیں یہاں پہ یورپ میں ہیں. اچھا حیرانگی کی بات ہے کہ ویسے میں نے کبھی زیادہ ڈیٹیل میں ان کی ویڈیوز چیک نہیں کی ہے، لیکن جو بھی میرے سامنے آتی ہیں کبھی آبزرو میں نے کیا، تو ان کو بہترین زندگی ملی ہے یہاں پہ، خوشحال زندگی ہے. وہ کیا کیا دکھاتی ہیں ہم نے یہاں پہ، یہ بہترین ہمارا گھر ہے، یہ ہمارا کھانا ہے، یہ ہمارا یہ ہے. شکر اللہ کا بھائی، فرانس کا بھی تو شکر کیا کرو، جرمنی کا بھی تو شکر، یو کے کا بھی تو. ان کی حکومت کا بھی کو بھی ایک لفظ، ایک ویڈیو ڈیلی، آپ دو ویڈیو، ایک ویڈیو کر رہے، ایک ویڈیو ان کے شکر میں قدردانی نہیں کر سکتے آپ. اتنی احسان فراموشی، ایک ویڈیو آپ ان کے. اور یہ جو روبی صاحبہ کا کچن ہے وہ کتنی مشہور ہے، کتنا وہ، یہ موقع کس نے دیا آپ کو بھائی؟ جا کے آپ کہیں اور یہ اس طرح کے کر کے دکھائیں تو پتہ چلے. تو تھوڑا سا تو قدر کا لفظ کوئی جو ہے وہ ایک گریٹیٹیوڈ، ایک شکریہ کا کوئی ایک ویڈیو تو ہو. لیکن نہیں، الٹا ان کی جو ہے وہ تنقید ہوتی ہے ان ملکوں پہ، یہ لوگ اس طرح ہیں، اس طرح ہے. آپ سوچتے نہیں، دماغ کام نہیں کرتا ہے کہ آپ کی کوئی خرچے، کوئی پاکستان میں دیکھیں آپ کے کیا حالت ہے لوگوں کی. اگر کرایہ دے رہے ہیں تو اسکول کی بچوں کی فیس نہیں دے پا رہے، کھانا کھانے کے لیے جو ہے وہ کھانے کے لالے پڑے ہوئے، جو ہے ان کے جو ہے وہ پورا نہیں ہو رہا ہے جو ہے خرچہ گروسری کا، یا کتنے سارے خرچے اور دوسرے ہیں. یہاں پہ آپ کو اسپتال فری، میڈیکل فری، اسکول کے بچوں کی فیس فری، ان کی کتابوں کی ایسوسیشن یہاں پہ اتنی آپ کی ہیلپ کرتی ہیں. آپ کیا سے کیا، آپ بے روزگار ہیں تب بھی آپ کو اس کے پیسے ملتے ہیں، اور آپ کو ہر طرح سے مدد کی جاتی ہے. آپ کو کچھ سکھایا جاتا ہے کورس، اس کے بھی آپ کو پیسے دیے جاتے ہیں. تو یہ لوگ اتنا نہیں سوچتے کہ بھائی کتنا کچھ ہے ان کے پاس. اور تو اس کا ایک اور ویڈیو تھا کہ شکر ہے مجھے جو ہے وہ، اس سے مجھے تو یہی لگا اس کو دماغ کا ٹیومر تھا. تو وہ ہر ویڈیو میں کہتی کہ بھائی یہ میری آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، اور میں اس میں پوری اتروں گی. یہ تکلیف مجھے ہو رہی ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ آزمائش ہے. کس طرح کی سوچ ہے آپ کی بھائی؟ آپ کا کیا قصور تھا؟ کیوں ٹیسٹ ہے آپ کا، ایگزام کا کیوں ہے، اللہ کی طرف سے کیوں ہے؟
پہلی تو یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ ہے تو وہ آپ کو اتنا کیوں درد کیوں دے رہا ہے؟ یہ کس طرح کا ٹیسٹ وہ کر رہا ہے جس سے انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے؟ ویسے تو 70 ماہوں سے بھی زیادہ وہ جو ہے وہ رحم دل، اور تو ایک تھوڑا سا یہ بھی تو سوچیں نا پھر ٹیسٹ کیوں لے رہا ہے وہ؟ جیسے وہ جون ایلیا کا شعر ہے، پتہ نہیں ان کی، کہ جب پیدا ہی نہیں کیا مجھے اپنی مرضی سے، تم نے مجھ سے پوچھ کے پیدا کیا تھا کیا کہ میں ٹیسٹ لے رہا ہوں، میں امتحان لے رہا ہوں، تو پھر میں تمہاری بات کیوں مانوں؟ یہ تو زیادتی ہے نا۔ میں بھی بچپن میں بہت ہی یہ بھائی اپنی مرضی سے جو ہے میں جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہوں، چلو ایکسیڈنٹلی ہو گیا، ویسے ہو گیا یا جو بھی ہو گیا، تو تم نے بتایا تھا کہ میں بھی تمہیں پیدا کر رہا ہوں، دنیا میں لا رہا ہوں، تمہارے ساتھ جو ہے وہ یہ تمہارا ٹیسٹ ہوگا، اس طرح کا امتحان ہوگا۔ کسی بھی ایک انسان سے پوچھا، یا پھر اگر پوچھتے بھی صحیح تو وہ کیا کہتا کہ میں ہاں میرا ٹیسٹ لینا، میں جو ہے وہ یہ کروں گا، ہم نہیں کروں تو تم مجھے بیماری دینا، مجھے اس طرح کی تکلیف دینا، وہ کیا باتیں ہیں؟ یہ جاہلانہ باتیں ہیں ساری۔ آپ کو ٹھیک ہے، آپ کو ایک بیماری ہو گئی ہے، آپ اس کا ریزن جانیں، آپ اس کا اچھا علاج کرائیں، اور یہ کیا بات ہے کہ بھئی یہ ٹیسٹ ہے جو ہے نا اللہ کی طرف سے ہے، میں اس میں اس نے کہ آپ کو پوچھ کے آپ کے پیدا کیا تھا آپ کو یہاں پہ، تو یہ بات میرے ذہن میں آئی تھی۔ اور اچھا، میرے انسٹیٹیوٹ میں ایک پاکستانی جو ہے، اس کی بہت بہت اس کی باتیں ہیں، میں نے وہ لیٹر بھی کبھی شیئر کروں گا آپ سے، کہ میں نے لکھا تھا کہ بھائی یہاں پہ ریگولر جو ہے وہ کیا بولتے ہیں ریگولیشنس، کہ بھائی موبائل یوز نہیں کرنا، پھر بھی وہ کر رہا تھا۔ کلاس میں بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ گانے گا رہا ہے، زور سے بول رہا ہے، موبائل پہ باتیں کر رہا ہے باقاعدہ کسی اور اپنے دوست سے، کلاس میں بیٹھے بیٹھے۔ اور ٹیچرس اتنے سافٹ ہیں، بالکل ایسی ہے جیسے ہمارے محلے میں لڑکے کرتے تھے، بم جو ہے اس میں کچرے کے ڈبے میں ڈال کے، یا پھر ڈائریکٹ گاڑی کو جلاتے تھے، ڈائریکٹ ہمارے گھر کے قریب ہی ہوا یہ سب۔ پولیس آ جاتی تھی، غائب ہو جاتے، پھر دوسرے ہفتے پھر دوبارہ وہی کرتے، اور باہر کھڑے ہوتے وہی کچرا پھینکتے ادھر ادھر۔ یورپ آ کے بھی یہ بھی نہیں سیکھا اپنے اپنے والدین سے، یا کہ کچرا جو ہے اٹھا کے کسی اس میں، ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ہم جیب میں رکھ لیتے ہیں یا اپنے بیگ میں رکھ لیتے ہیں، پھر گھر جا کے چلو کچرے میں اچرا، یہ سب کے سامنے پھینک رہے تھے جیسے ان کو کوئی غصہ ہے یہاں پہ گورنمنٹ پہ یا کسی پہ بھی، جیسے بھی ہو۔ لیکن آپ لوگوں کو نیا، آپ لوگ حیثیت کیا تھی آپ لوگ؟ یہ جو سیرین، موراکن، عرب، جو بھی افریقن، اور جو بھی کیا حالت تھی ان کی، یہاں پہ پجارو جیسی گاڑیاں، لینڈ کروزر جیسی گاڑیاں، بنگلے، گھومنا پھرنا، ان کو پیسے ملتے ہیں مشن لوکل کی طرف سے، نوجوانوں کو اتنا کچھ ملتا ہے، اتنا کچھ ان کو ٹکر قدر جو ہے ان کو ٹکے بھی نہیں، ٹکے کی بھی نہیں ہے، اور کچرا پھینک رہے ہیں، اور الٹا جو ہے وہ گاڑیاں جلا رہے ہیں، کچرا جلا رہے ہیں۔ تو یہ حالت ہے ان کی کہ نہیں ہے کوئی قدر جو ہے وہ، تو وہ بتا رہا تھا کہ اس انسٹیٹیوٹ میں وہ ایسا لڑکا تھا۔ تو پھر ہمارا بریک ہوا، تو ہم باہر گئے کوئی 15 منٹ، وہ بریک بھی ہمارے پیسے بھی مل رہے ہیں اس کو ٹریننگ کے، ٹھیک ہے، پھر بھی اس کو قدر نہیں ہو رہی ہے کہ میں کچھ سیکھوں، کچھ قدر کروں، یہ لوگ تمہیں پیسے دے رہے ہیں یار، اسی پیسے بھر کے پاکستان میں لوگ یہ کوشش کرتے ہیں، اور یہ الٹا ہمیں پیسے دے رہے ہیں، اور پھر بھی جو ہے وہ جب ایک بریک ہوتا ہے 15 منٹ کا، وہ بھی یہ لوگ، وہ بھی کوئی اوبلیگیٹری نہیں ہے، یہ لوگ اس لیے کہ آپ چلیں 15 منٹ آپ جا کے ریلیکس کریں پھر آ جائیں، تو وہ 15 منٹ گزر جاتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ بھائی ٹائم ہو گیا، ان کی ایسی کی تیسی یار۔ میں نے کہا کیا کیا ہے ان لوگوں نے، اس کو کیا دماغ بھرا ہوا ہے اس کا۔ پھر ایک اور واقعہ ہوا کہ ہم کہیں پہ ہمیں کہا گیا کہ بھائی کوئی ٹور کی کوئی پیکیج بنائے، تو اس نے کہا کہ اسپین میں ہے، اسپین میں نے گھوما ہے، تو ہم نے چلو ہم نے بنا دیا، وہاں کی ٹورسٹ پلیسز دیکھا،
बड़े वो फ़ख्र से दिखा रहे हैं, ये देखो ये चर्च कितना मशहूर है, यहाँ पे लटकाया था पादरियों को जो है वो मुसलमानों ने। कहा यार क्या ज़हनियत है इनकी, हर वक़्त ज़हन में मर्डर, खून, मारना, ये है इनकी इंसानियत, ये है इनकी सोच। क्या भूसा दिमाग में इनका भरा हुआ है। अब घूमने फिरने की बातें हो रही हैं, टूर की बातें हो रही है, और वहाँ पे इसके ज़हन में यही चल रहा है, कचरा चल रहा है कि एक तो वो सरासर झूठ, एक झूठी तारीख जो यूट्यूब पे इस तरह के जो हज़ारों जो है बकवास करते हैं, ये जो आज़ाद चाय वाला जैसी पोंगियाँ मारते हैं, ये जो आदिल राजा जैसे या ये जो दूसरे घटिया किस्म के जो है बातें जहालत फैलाते हैं, ये इस तरह की कंस्पिरेसी थ्योरी, पता नहीं क्या-क्या दिमाग में कचरा लोगों के भरते हैं, गार्बेज भरते हैं। यूरोप में जो नौजवानों के तभी वो हरासमेंट जो है सेक्सुअल असॉल्ट वगैरह जहाँ की लड़कियों की, औरतों की हरासमेंट, तभी यहाँ पे जो है बोर्ड लगे होते हैं, वायलेंस मत करें औरतों के साथ। पहले नहीं होता था, काउंटर्स पे साफ-साफ लिखा होता है कि भाई रिस्पेक्ट से काम करें। ये जो करोड़ों आए हुए हैं, इन्हीं की वजह से ये बोर्ड अभी ना शुरू हुआ, ये लोग इनका रवैया देख के पढ़ के थोड़ा सा कुछ तो ये ख्याल करें। तो ये उसकी हालत थी कि उसके दिमाग में यही चल रहा था कि भाई यहाँ पे लटकाया था। एक तो मारने की बातें, दूसरा वो टोटल गलत हिस्ट्री, झूठ, जो उस वक्त जो है वो कोई नेशन स्टेट या इस तरह का या इंसानी हकूक का कोई मामला होता नहीं था। जिसके पास पावर था वो सारे, तो मुसलमान भी इसी तरह जो भी उनके पास लैंड हासिल करना था, कब्जा करना था, लूटना था, मारना था। जैसे गजनवी आया था, मोहम्मद बिन कासिम आया था, लूटने मारने और लूट के ले गए, गुलाम बना के औरतों को लेके जाना, ये चीज़ें वो करते थे। वो आके उन्होंने भी किया होगा जुल्म जो है वो मुसलमानों ने वहाँ पे आके, और उससे पहले ईसाइयों ने किया होगा, बिल्कुल क्रूसेड्स हुए थे या जो जो भी जिसको भी आप कहें। तो लेकिन इनके दिमाग में ना क्या कचरा भरा हुआ है। लटकाया था उनको, मारना हर वक़्त, मारने, काटने, इस तरह की इनकी मतलब। और यहाँ के इतने सीधे-साधे, इतने वो सॉफ्ट लोग कि भई ये अच्छे लोग हैं, जो है ना कल्चर डिफरेंट होना चाहिए, और ये है वो, इतने साफ वो सीधे-साधे, और ये लेकिन ये जो रिएक्शन आया है पिछले कोई 1-2 दहाइयों से आहिस्ता-आहिस्ता, फार राइट ये रिएक्शन में ही आया है, इन्हीं के करतूतों या इन्हीं इन्हीं से आया है। तो इस पे मैंने सोचा था कि थोड़ा-सा मैं बात करूँगा। हाँ।